السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنی ہے وہ ہے مٹن ہانڈی کی ان ریسٹورنٹ سٹائل، جو کہ بہت ایزی اور سمپل سی ریسیپی اور بہت مزے سے بن جاتی ہے۔ تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے اس کی ریویوز دیجیے گا۔ تو چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے اس میں ہم نے کڑھائی لینی ہے جس پہ ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے۔ آئل جو ہے وہ 8 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیے ہیں، اور اس کے بعد میں نے 5 میڈیم سائز کے پیاز تھے جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے، اور اس کے بعد اس کو پیسٹ کو ہم نے 5 منٹ پکانا ہے۔ جو ہماری آنچ ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہے، اور پھر جب یہ 5 منٹ پیسٹ پک جائے گا اس کے بعد میں نے یہ ٹماٹر کا 2 ٹماٹر میڈیم سائز کے لیے ہیں، اور اس میں گرین چلیز 4 سے 5 ایڈ کیے ہیں، ان کا پیسٹ بنایا ہے اور اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ اور پھر جب یہ ٹماٹر کا پیسٹ آپ ایڈ کر دیں گے گرین چلیز والا، تو آپ اس کو پکائیں گے 5 منٹ۔ 5 منٹ آپ اچھے سے پکائیے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی جو اپنے مسالہ جات ہیں وہ ایڈ کریں گے، کہ اس میں الائچی تھی، دار چینی تھی، یہ والی چیزیں اس میں ایڈ کر دی تھی، کیونکہ میٹ میں یہ چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور دار چینی ایڈ کرتے ہیں، تو ہم وہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں، اور پھر اس کو ہم پکائیں گے۔ یہ سارا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے 10 منٹ تو لازمی پکانا ہے کہ یہ جو پیسٹ ہے وہ اچھے سے پک جائے۔ اور جو ہم نے میٹ ہے وہ ہم نے 1 کلو لیا ہے، مٹن لیا ہے 1 کلو، جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے۔ تو یہ 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو جب یہ ہمارا پک جائے گا مسالہ تو ہمیں اس میں یہ ایڈ کرنا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور آہستہ آہستہ پکانا ہے۔ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، جب ہم اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو پکانے میں، تو اس وجہ سے ساری چیزیں آپ کو آرام آرام سے دکھائی جا رہی ہیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ پروسیجر دیکھ سکیں۔ بالکل فاسٹ فارورڈ نہیں کیا میں نے اپنی ویڈیو کو۔ تو اب یہ اس کو جب لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد بھی ہم اس کو پکائیں گے 5 منٹ، پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنے نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کر دیں گے۔ تو آپ یہ ریسیپی دیکھیے گا اور پھر مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ میں اپنی جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ میں پنجابی میں ریکارڈ کروں یا نہ کروں۔ میرا مطلب ایک مائنڈ ہے کہ میں اس کو پنجابی میں ریکارڈ کروں، کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی۔ تو جیسے 5 منٹ یہ پک گیا تھا تو پھر ہم نے جو اپنا مٹن تھا بوائل کیا ہوا اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور ایڈ کر کے پھر اس کو پکائیں گے۔ پھر 10 منٹ اس کو پکایا ہے ایڈ کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی اپنے مسالہ جات جو ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کون کون سے ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ 10 منٹ پکانے کے بعد یہ 1 ٹیبل سپون نمک ہے، ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ، 1 ٹیبل سپون لال مرچ، 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، 1 ٹیبل سپون ہلدی، اور 1 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس گرم مسالہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے اس میں۔ گرم مسالہ بھی ہم ابھی ایڈ کر دیں گے، بعد میں نہیں ایڈ کریں گے، چاہیں تو ابھی ایڈ کر دیں چاہیں تو آپ بعد میں ایڈ کر دیں۔ اور پھر اس کو پکائیں گے، پھر اس کو 10 منٹ پکانا ہے۔ جب میٹ بوائل ہوتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ دیر نہیں لگتی، کیونکہ اس کو میٹ کو بوائل کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں 8 ٹیبل سپون دہی ایڈ کر دیا ہے فار گریوی، اور پھر جب ہم دہی ایڈ کر دیتے ہیں تو بھی پھر اس کے بعد ہم اس کو 10 منٹ پکاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ملائی بھی ایڈ کی تھی، یہ گھر کی تھی تو یہ 6 ٹیبل سپون تھی، جس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور پھر اس کو ایڈ کر دیا تھا۔ ایسے ہی ہر چیز کو 10-10 منٹ کر کے پکانا ہے، اور پھر یہ جب اچھے سے پک جائے گا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب اچھے سے پک جاتا ہے، کیونکہ وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر پانی ختم ہونے کے بعد
ایک جو آئل سا ہے جیسے وہ اوپر آنے لگ جاتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہماری ہنڈیا جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تو سب سے جو ایک اچھا وہ وے ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ پک گیا یا نہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جی ہم نے پکا لیا تھا، اس کے بعد ہم اس کو سرو کریں گے، تو ہرا دھنیا سے گارنش کریں گے۔ گارنش کرنے کے بعد ہم اس کو سرو کر دیں گے۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم آپ کو ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔